اگر آپ کا حق مارا جاتا ہے، اگر آپ کو حق نہیں دیا جاتا ہے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلیں، مزاحمت کریں، احتجاج کریں۔ جب ہمیں سیریس نہیں لیا جاتا ہے تو پھر ہم طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اپنا تعلیمی وقت ضائع کر کے احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں کسی انلیگل کام کے خلاف، تو اس میں ان کا تعلیمی دورانیہ جو ہے وہ ایفیکٹ نہیں ہوتا؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ افیکٹ ہوتا ہے۔ جو پروٹیسٹ سے پہلے کوئی ایک جو ہے ایک آفیشیل طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہر یونیورسٹی کا کہ آپ اپلیکیشن دیں، اس کے لیے ایک درخواست دیں، تو وہ کیا پروسیجر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایشو ہو تو ہم سڑکوں میں نکل آتے ہیں۔ یعنی قائد اعظم پہلے کانگریس میں گئے تھے اور انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کانگریس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ جو میرا مقصد ہے، جو میں چاہتا ہوں، اس کو پورا کر سکے۔ کہ آپ کا میڈیا سارا اس وقت جتنی بھی طلبہ تنظیمیں ہیں ان کو نیگیٹو امیج پورٹریٹ کر رہا ہے۔ یونیورسٹی کے ملازم ہیں جہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ نے پی سی آفس کے سامنے دھرنا دے دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں MK TV پاکستان۔ اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب ساؤتھ کے پریزیڈنٹ ابو ذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا طلبہ کی مدد کرنے کے لیے کسی جمعیت کا ہونا، کسی جماعت کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، جماعت، تنظیم، آرگنائزیشن بنیادی طور پر کسی بھی ادارے کو مضبوط کرتی ہے، کسی بھی قوم کی مضبوطی کا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ آپ اگر پاکستان کی تعمیر میں دیکھیں تو پاکستان بنانے کے پیچھے بھی ایک جماعت تھی جس کا نام مسلم لیگ تھا، قائد اعظم نے بنائی تھی۔ یعنی قائد اعظم پہلے کانگریس میں گئے تھے اور انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کانگریس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ جو میرا مقصد جو میں چاہتا ہوں اس کو پورا کر سکے، اس لیے الگ جماعت بنائی گئی۔ اسی لیے اسلامی جمعیت طلبہ کہ جو یوں کہہ لیجیے کہ پاکستان کی ایک بردر تنظیم کے طور پر اسی سال 1947 میں 23 دسمبر کو مارز وجود میں آئی۔ کہ عوام جیسے ہی کوئی نام سنتی ہے کسی جماعت کا، آرگنائزیشن کا، کسی تعلیمی ادارے میں، تو اس کا ایک نیگیٹو پرسپیکٹ لیا جاتا ہے کہ شاید جو ہے طلبہ کو پڑھائی سے ہٹا دیا جائے گا یا ان سے دوسری ایکٹیویٹیز کروائی جائیں گی، کچھ انلیگل ایکٹیویٹیز کروائی جائیں گی، اس میں انوالومنٹ کی جائے گی۔ تو کیا یہاں پر بھی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی آپ کے حکمران ہیں کہ جنہوں نے آج سے 40 سال پہلے تقریباً پاکستان میں طلبہ یونین پر بین لگایا۔ آپ اگر اس دور میں جائیے اور جس دور میں طلبہ یونین موجود تھی تو طالب علم ہر جماعت کو ویلکم کرتے تھے۔ جتنی بھی طلبہ تنظیمیں موجود ہوتی تھیں، اسٹوڈنٹس انٹرسٹ لیتے تھے ان کی ایکٹیویٹیز کے اندر، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے تھے وہ آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیتے تھے، ووٹ ڈالتے تھے اپنے جو بھی وہاں پہ الیکشن کے اندر کنٹیسٹ کرتا تھا۔ جب آپ نے طلبہ سے ان کا بنیادی حق چھین لیا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو چھین لیا، وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ان کو میچور کرتی تھی، کہ آپ نے ان کو جو جتنی طلبہ تنظیمیں تھیں ان کو ایک نیگیٹو امیج کو پورٹریٹ کیا۔ آپ کا میڈیا سارا اس وقت جتنی بھی طلبہ تنظیمیں ہیں ان کو نیگیٹو امیج پورٹریٹ کر رہا ہے۔ جمعیت طلبہ کی مثال لیجیے تو اسلامی جمعیت طلبہ تو یونیورسٹیز کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز کرتی ہے، ایسے پروگرامات کرتی ہے جس کے نتیجے میں وہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باصلاحیت ہوتا ہے، اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ اٹیچ بھی ہوتے ہیں، انہیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کرتے ہیں، ہم ان کے جتنے ایشوز ہیں ریگارڈنگ ایجوکیشن، ریگارڈنگ ان کے پرسنل ایشوز، سب کچھ حل کرتے ہیں۔ داخلے کے حوالے سے کس قدر جو ہے وہ ہیلپ فل رہتی ہے یہ جو جمعیت ہے؟ دیکھیے، ہم الحمدللہ ہر سال داخلہ مہم چلاتے ہیں اور جامعہ پنجاب کے اندر بھی اور جتنی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی وہاں کیمپس لگائے جاتے ہیں، داخلہ کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ سر، کیا فیس میں بھی کمی کی جو ہے وہ سفارش کی جا سکتی ہے؟ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی بہت زیادہ فیسز کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اور اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ جو جب بھی بیجا اضافہ کیا جاتا ہے مہم چلاتی ہے۔ ہم نے 2 سال پہلے ایگریکلچر یونیورسٹی میں مہم چلائی تھی، ہم نے آج سے کچھ سال پہلے 2-3 سال پہلے BZU کے اندر مہم چلائی تھی، اور الحمدللہ ہم اس سال ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم جامعہ پنجاب کے اندر بھی بھرپور مہم چلائیں گے، اور فیسز کے اندر اگر بیجا اضافہ کیا گیا تو ہم ہڑتال بھی، ہم دھرنا بھی دیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، مزاحمت کریں گے، لیکن فیسوں میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے۔ سر، آپ کی اسی بات کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ نکل کے آتا ہے کہ آپ
احتجاج کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس اپنا تعلیمی وقت ضائع کر کے احتجاج کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں کسی انلیگل کام کے خلاف, تو اس میں ان کا تعلیمی دورانیہ جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ افیکٹ ہوتا ہے. یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہر اپنی پرسنل ضرورت کو اور پرسنل یوں کہہ لیجیے کہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر کام کرتا ہے. یہ ہم آج کا نوجوان جو ہے وہ ہر چیز میں وقت ضائع کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ اپنے حق کے لیے نکلتا ہے تو یہ سوسائٹی کہتی ہے کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے. تو یہ سوسائٹی کا یوں کہہ لیجیے کہ ڈبل فیس ہے, کہ وہ ایک دوگلا پن ہے. جو پروٹیسٹ سے پہلے کوئی ایک جو ہے ایک آفیشیل طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہر یونیورسٹی کا, کہ آپ اپلیکیشن دیں, اس کے لیے ایک درخواست دیں, تو وہ کیا پروسیجر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایشو ہو تو ہم سڑکوں میں نکل آتے ہیں. ہر دفعہ کوشش کی جاتی ہے, ہم مذاکرات کا طریقہ اپناتے ہیں. ہم انیشیلی اپلیکیشن دیتے ہیں, درخواست دائر کرتے ہیں وی سی تک ہر حوالے سے کہ فیسز میں کمی کی جائے. اس کے بعد ہم بحیثیت مذاکراتی ٹیم ہم ان کے پاس جاتے ہیں. اس کے باوجود جب ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے, اس کے باوجود جب ہمیں سیریس نہیں لیا جاتا ہے, تو پھر ہم طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور دیکھیے احتجاج کے اندر بھی پرامن مزاحمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم فساد برپا کرتے ہیں. پرامن مزاحمت کرتے ہیں, اور پرامن مزاحمت کے نتیجے میں, پرامن احتجاج کے نتیجے میں آپ اپنا حق لیتے ہیں. جتنے بھی طالب علم ہیں میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج کی جو جنگ ہے دنیا کے اندر, وہ ہتھیار کی جنگ نہیں ہے بلکہ علم کی جنگ ہے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے, سائنس کے میدان میں آگے بڑھنا ہے, اور ٹیکنالوجی. یہ 3 فیلڈز ہیں جس کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہترین مسلمان بننا ہے, ایک اچھا مسلمان, ایک باعمل اور باکردار مسلمان بننا ہے, اور اپنا حق لیں. تو یہی بنیادی پیغام ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اتنا اچھا پیغام دیا کہ پڑھیں, ملک کی خدمت کریں, اور ساتھ ساتھ اسلام کے جو اصول ہیں ان کو بھی فالو کریں. تھینک یو سو مچ. شکریہ.